الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الرضا بالقضاء والقدر۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کیا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس طرح کہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل امین جب دین سکھانے کے لیے صحابہ اکرام کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے جو سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 ارکان گنوائے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ انبیاء اور رسل علیہ السلام پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری، موافق یا ناموافق تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں قبل ان یخلق السماوات والارض،
ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون کیا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے سب کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، حتیٰ یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، حتیٰ کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، حتیٰ یعلم، حتیٰ کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے، ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ اس کو جو مصیبت، تکلیف یا جو حالات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں یہ لازمی طور پر آنے تھے، وہ ان سے بچ نہیں سکتا تھا، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ، اور وہ چیز جو اس کی قسمت میں نہیں ہے، لم یکن لیصیبہ، کہ وہ اس کو مل نہیں سکتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب اس بات پر اس کا یقین نہ ہو کہ جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا، جو کچھ میری قسمت میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اس لیے اس بات کو پر ایمان لانا اور اس بات کی حقیقت کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی رہنمائی کی گئی اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں بحث کرنا، تقدیر کے بارے میں بحث کرتے رہنا اور اس کو اپنی معصیت اور گناہوں کی دلیل بنانا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کی باری آئے، ان کے بارے میں گفتگو کا موقع آئے تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، کنٹرول میں رکھو، ان کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو نہ کرنا جو ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہو۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَامْسِكُوا، جب علم نجوم کا ذکر ہو، ستاروں کی تاثیر کا ذکر ہو تو پھر بھی رک جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ، اور جب تقدیر کا ذکر آئے تو اس سے بھی رک جاؤ، جو کچھ تمہاری معلومات تمہیں ملی ہیں اس پر یقین رکھو اور اس کے بارے میں بحث کرنا ایسے کیوں، اس سے باز رہو۔ اس لیے کہ عقیدہ طحاویہ کے اندر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ القدر سر اللہ تعالیٰ فی خلقہ، تقدیر اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، یہ وہ راز ہے لم یطلع علی ذالک ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اللہ رب العزت نے یہ راز، تقدیر کا راز، یہ نہ کسی ملک مقرب کو، کسی مقرب فرشتے کو بتایا ہے اور نہ ہی کسی نبی اور رسول کو اللہ رب العزت نے اس سے آگاہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے القدر سر اللہ فلا تکشفو، القدر سر اللہ، تقدیر اللہ کا راز ہے، اس کو راز کو فاش کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی ٹوہ میں نہ پڑو، بلکہ جو کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہے، یہ تقدیر اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جب دنیا میں آتا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے اس کی تقدیر کے بارے میں، جب ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں انسان پر 1/40واں گزرتا ہے کہ وہ نطفے کی حالت میں رہتا ہے، دوسرا 40واں آتا ہے تو وہ خون کا لتھڑا بن جاتا ہے، تیسرا 40واں آتا ہے تو وہ گوشت کا پیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں ہڈیاں وغیرہ اللہ رب العزت بناتے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں، فرشتہ اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں، ہر انسان کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فَيُكْتَبْ رِزْقُهُ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر کتنا رزق کھائے گا، اور جب تک وہ رزق
وہ رزق جو لکھا ہے وہ اس کو لازمی مل کر رہے گا. جہاں لکھا ہے کہ وہاں سے ملے گا وہاں وہ پہنچ کر رہے گا. جب تک دنیا میں مقرر کردہ اپنا رزق نہیں کھا لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. جس رزق کے بارے میں ہم مارے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کیے ہوئے، فرائض سے غفلت کا مظاہرہ کیے ہوئے رزق کی تلاش میں، وہ رزق لکھا جا چکا ہے. اور دوسری چیز وَأَجَلُهُ، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، کتنا عرصہ یہ دنیا میں رہے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے. تیسری چیز وَعَمَلُهُ، یہ کیسے عمل کرے گا اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور چوتھی چیز شقی او سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تقدیر کے مسائل تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، جس طرح ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کس لیے کرتے ہیں، ہم یہ عبادات کس لیے کرتے ہیں. یہ سوال اس دور میں بھی صحابہ اکرام کے ذہن میں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اشکال پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، جب ہر چیز لکھ دی گئی ہے تقدیر میں، ہر چیز مقرر ہے، فَفِيمَا نَعْمَلْ، تو ہم پھر عمل کس لیے کرتے ہیں. أَفَلَا نَتَّكِلْ، کیا ہم اسی پر اعتماد نہ کریں جو لکھا ہوا اسی پر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، تم عمل کرو، تمہیں عمل کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے جس کے لیے جس کو پیدا کیا ہے اللہ اس کے لیے وہ میسر کر دیتا ہے. اس لیے کہ انسان، اس کو اللہ رب العزت نے مجبور محض نہیں بنایا. جس طرح کے تقدیر کے حوالے سے دو گروہوں نے غلط مفہوم سمجھا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ان میں سے ایک گروہ قدریہ کا. اور قدریہ لوگ کون ہیں؟ القدریہ، تقدیر کے منکر. یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو پہلے کوئی اللہ رب العزت کے علم میں یا کوئی چیز مقرر نہیں ہوتی، جب کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر اپنا حکم لگاتے ہیں. کام کرنے سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں ہوتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، قدریہ فرقہ، اس نظریے کے لوگ اس امت کے مجوسی ہیں. اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے نہ جاؤ، اور اگر یہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو. دوسرا گروہ جس نے تقدیر کے بارے میں غلطی کھائی ہے وہ ہے جبریہ کا. اور یہ جبریہ فرقہ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کو اپنے کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس کا ارادہ اور اختیار نہیں ہے. اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر سزا اور جزا اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دونوں نظریے غلط ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اس کو دونوں راستے بتلا دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ یہ آپ دنیا میں جا کر، ہم نے عقل دی ہے، آپ کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے. اگر آپ صحیح راستہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ اپنائیں گے تو یہ کامیابی کا راستہ ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنائیں گے تو یہ گمراہی کا راستہ ہے، جہنم میں جانے والا راستہ ہے. انسان کو اختیار دے دیا، نماز پڑھو گے اللہ کے ہاں اجر پاؤ گے، نجات پاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے. مثال کے طور پر اب یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ندا آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو یہ نہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو فرشتے اٹھا کر مسجد میں لے آتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ان کو فرشتے اٹھا کر، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر خود آتے ہیں، اپنے ارادے سے آتے ہیں. اور جو نہیں آتے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے کر دیں کہ ان کو مسجد میں نہیں گھسنے دینا، ایسا بھی نہیں ہے. وہ خود نہیں آتے. اس لیے جو لوگ اس بات کو حجت اور دلیل بناتے ہیں
کہ جی اگر ہماری قسمت میں لکھا ہوتا کہ ہم نے نمازیں پڑھنی تھی، نیکی کرنی تھی، تو ہم نیکی کرتے۔ تقدیر تو پہلے لکھ دی ہوئی ہے، اس لیے اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل اور حجت بالکل بیکار ہے، عقل و فہم کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس طرف تو یہ ان کی تقدیر ہے، اور دوسری طرف کہا جائے کہ بھئی ڈیوٹی پہ نہ جائیں، 1 مہینہ گھر سوئے رہیں۔ آپ کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے تقدیر کو حجت بنانا اپنے گناہوں معصیت پر، اپنی کوتاہیوں پر یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا، تم عمل کرو، فکل میسر لما خلق، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ رب العزت وہ عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کائنات میں جو کچھ ہوگا، انسان جو کرے گا، اس کی منزل کیا ہوگی، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، اس لیے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ تقدیر کے 4 مراتب پر ایمان رکھا جائے، جس طرح کہ علماء عقیدہ نے لکھا ہے وَلَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ حَتَّى يُؤْمِنَ الْإِنسَانُ بِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ۔ اس وقت تک تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان 4 مراتب تقدیر پر، تقدیر کے 4 مراتب پر ایمان نہ لائے۔ ان میں سے پہلا مرتبہ العلم، اس بات پر ایمان اور یقین کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ ایسا علم نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پھر پیدا ہوا، اور نہ ایسا علم ہے کہ جو بھول جاتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی اور ابدی علم کے مطابق ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اذن کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ کائنات میں ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری چیز الکتابہ، کہ ہر چیز، تقدیر ہر چیز کی، پوری مخلوقات کی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہوئی ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، وہ قلم تقدیر، اور اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی۔ تو اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ ہر چیز اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ کے اندر تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تیسری چیز مشیت، کہ اللہ رب العزت کی مشیت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس بات پر ایمان، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کائنات میں وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے الخلق، کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اور وہ خالق بھی ہے اور پوری کائنات کا مدبر الامور بھی ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسباب کا محتاج نہیں، ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان باتوں پر ایمان، چاروں مراتب پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو ابتدائی مقدمے کے طور پر تقدیر پر راضی رہنا، قضاء و قدر پر رضا اور اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب 2 لفظ استعمال ہوئے، القضاء والقدر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں جب ایک ساتھ ان کا ذکر ہو تو پھر ان میں فرق ہے، اور جب ایک کا ذکر ہو قدر تو
اس کا معنی قضا بھی ہے، اور جب قضا کا ذکر ہو تو اس کا معنی قدر بھی ہے، جس طرح کہ اسلام اور ایمان کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تقدیر کے چاروں مراتب کے بعد جب دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہو تو پھر تنفیذ کا مرحلہ آتا ہے، اس کے مقتضیات کا تقاضے کا مرتبہ آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قضا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ رب العزت، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ انسان کے حق میں بہتر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تقدیر خیر ہی و شر ہی، اچھی اور بری تقدیر، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے انسان کے حق میں بہتر ہیں۔ شر اور خیر، اس کا تفریق اس کے نتائج کے اعتبار سے ہے کہ جو انسان جو عمل اختیار کرتا ہے، جو راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اس کے نتائج کے اعتبار سے یہ فرق کیا گیا، خیر ہی و شر ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ادب اختیار کیا کرتے کہ نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، اللہ ہم شر کی نسبت تیری طرف نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو تقدیر میں خیر ہی خیر ہے، تقدیر میں خیر ہی خیر ہے۔ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے، مثال کے طور پر اگر چور کو سزا دی جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ چوری کرے گا اور اس کو یہ سزا ملے گی، لیکن یہ سزا اس کے لیے، اس میں شر نہیں ہے، اس میں خیر ہے۔ دنیا کی یہ سزا پا کر آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ زانی کو سنسار کر دیا جاتا ہے، شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ سزا آخرت کی سزا سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری طرف چور کا ہاتھ کاٹنے سے معاشرے کے لوگوں کی مال محفوظ ہو جاتے ہیں، زانی کو سنسار کرنے سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، جس طرح کہ بعض علماء نے یہ مثال پیش کی کہ ڈاکٹر حضرات یہ انسانیت کے ہمدرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ انسانی خدمات کو قبول فرمائے۔ بعض ڈاکٹر حضرات مل کر ایک مریض کے بارے میں، اللہ ہمیں سب کو عافیت بخشے، ایک مریض کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مریض کو ایسا خطرناک مرض لاحق ہے کہ اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے گی، اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اب جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس مریض کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے، وہ اس کے دشمن نہیں ہے، وہ اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن مریض سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، یہ مجھے عیبدار بنا رہے ہیں، تو یہ فیصلہ مریض اپنے لیے اس کو شر سمجھ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کے لیے اس کو خیر سمجھ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کا فیصلہ اس کے لیے خیر ہی ہے، اگر ایسے نہیں کریں گے تو اس کا سارا جسم بیکار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح تقدیر خیر اور شر کا مسئلہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ انسان کے حق میں بہتر ہے، اس پر رضامندی کا اظہار کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کا یہ نظام بھی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کا کتنا فائدہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنا کسی کا اونچا مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اتنا اللہ اس کو اجر زیادہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ ان کی آزمائش لیتا ہے، آزماتا ہے ان کو، کبھی بیماری دے کر، کبھی کسی عزیز کو فوت کر کے، کبھی مالی طور پر ان کو کسی امتحان میں مبتلا کر کے اللہ آزماتا ہے۔ فرمایا فَمَن رَضِیَ فَلَهُ الرَّضَا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم اس پہ راضی ہیں، جس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ وَمَن سَخِطَ، جو ایسے موقع پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہی یہ کرنا تھا، ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ، تو فرمایا فَلَهُ السَّخْطُ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا
جیسے بھی حالات ہوں الحمدللہ ہم اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے پاس چارہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات حقیقت رکھی کہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے کوئی لیکھ میں میخ نہیں مار سکتا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ علماء نے تقدیر کے حوالے سے تقدیر کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے کہ تقدیر مبرم اٹل جو ہو کر رہے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور دوسرا تقدیر معلق جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ معلق کیا ہے کہ انسان اگر دعا کرے گا تو لا يرد القدر الا الدعاء، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، کہ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا اس کے علاوہ فیصلہ کر دیں گے، نہیں کرے گا تو پہلا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو اس کا معنی ہے لا يرد القدر الا الدعاء۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے آپ کو دعا سکھائی اور فرمایا یہ دعا خود بھی کیا کرو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، وہ بھی دعا کیا کریں۔ اور یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرا جو بھی فیصلہ ہو مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، وبرد العیش بعد الموت، اللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں سکون اور اطمینان نصیب فرما، ولذت النظر فی وجہک وشوقا الی لقائک، اللہ قیامت کے دن جنت میں اپنے وجہ کریم کا دیدار نصیب کرنا اور ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے مجھ سے یہ کلمات سیکھے، پھر آپ نے 5 کلمات سکھائے اور ان میں سے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں سے بچتے رہو تم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی رہو، اللہ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی رہو، کہ جو ٹھیک ہے اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا یہ ہمارے رب کی تقسیم ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، تکن اغنى الناس، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے لوگوں کے درمیان۔ فرمایا واحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تم صحیح معنوں میں مومن بنو گے، واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو لوگ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو تو تم صحیح معنوں میں مسلم بنو گے، ولا تکثر الضحک، غفلت کی ہنسی ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنستے نہ رہو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ یہ غفلت کی ہنسی انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ غفلت کی ہنسی سے بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا، اکبر نے سیکھا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا، اس لیے غفلت کی ہنسی سے۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے اس نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، تقدیر پر ایمان لائیں اور اس پر بحث کرنے سے گریز کریں اور اس کے تمام مراتب پر ایمان لائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان رکھیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائیوں، تقدیر پر ایمان لانے کی جو ثمرات، فوائد اور برکات ہیں ان کو علماء نے چند نکات میں محصور کیا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرضا بالقضاء ارفع درجات الیقین،
اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنا یہ یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے کہ ہمارے رب کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، وہ ماؤں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے، اس نے جو کیا ہماری قسمت میں ہماری حیثیت کے مطابق اور اپنی حکمت کے مطابق اس پر ہم راضی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور انسان کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر آپ کو کوئی تکلیف اور دکھ پہنچے تو پھر فَلَا تَقُلْ، پھر یہ نہ کہیے لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، اگر ہم ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا، اگر نہ جاتا ہم اس کو فلاں کو نہ جانے دیتے گھر سے تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا ان چکروں میں نہ پڑو، ایسے نہ کہو، اس لیے کہ ولیکن قل، جو کچھ ہو اس کے بارے میں کہیے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں ایسے لکھا تھا، جو مالک نے لکھا تھا اس نے کر دیا، وہ واقع ہو گیا۔ ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، فرمایا فإن اللو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لو اگر کرتا یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیوں کہ کیسے، اگر اللہ کو منظور ہی نہیں تھا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہا جائے۔ پہلی چیز کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اسباب اختیار کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ جائز اور مشروع اسباب اختیار کیے، اب فیصلہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ دوسری چیز کہ انسان کو قضاء و قدر پر ایمان لانے کے ساتھ دلی راحت اور فرحت نصیب ہوتی ہے کہ جو میرے مالک نے کیا الحمدللہ ہمیں منظور ہے، جس طرح میرا مالک راضی میں بھی اس پہ راضی، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ کرے تو پھر انسان منفی سوچتا رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان ہر قسم کی پریشانی اور ٹینشن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ میری قسمت میں میرے رب نے ایسے لکھا، ہم اس پر صبر کریں گے۔ اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ پھر یہ نہیں کرتا کہ یہ نعمت جو اللہ نے رب العزت نے دی پھر وہ اس پر اتراتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے کبر اور غرور نکل جاتا ہے۔ اگر وہ تقدیر پر ایمان رکھے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، پھر اگر اللہ اس کو کوئی نعمت دے، کوئی کامیابی عطا کرے تو کہتا ہے یہ میرے رب کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی۔ پھر یہ نہیں کہتا کہ یہ میری قابلیت کا کمال تھا، یہ میں نے حاصل کیا، وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ تھا، الحمدللہ میرے رب نے میرے حق میں بہتر فیصلہ کیا۔ وہ اس پر تکبر نہیں کرتا، وہ اس طرح نہیں کہتا کہ جس طرح قارون نے کہا تھا کہ جب اس کے وہ بڑے تکبر اور فخر کے ساتھ آیا، مال بھی بہت تھا، اتنا مال کہ اونٹوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھیں، اور زرق برق لباس پہن کر اپنے جتھے اور جماعت میں اپنے محل سے باہر آیا، تو کچھ لوگوں نے تو اس کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ گیا اور کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جس طرح قارون کے پاس، انہ لذو حظ عظیم، بڑا لکی ہے جی، سود کے پیسوں سے 1000 دینار اس کا انعام نکل آیا، بڑا لکی ہے، سودی پیسوں سے اتنی لاٹری نکل آئی اس کی، بڑا لکی ہے۔ یہ دنیا دار لوگوں کا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا تکبر نہ کر، جو کچھ آپ کو ملا ہے اللہ نے دیا ہے۔ تو کیا کہا اس نے آگے سے؟ اس نے یہ اعجاب اور تکبر کا اظہار کیا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کیا بات کہہ رہے، یہ تو میں نے اپنے علم اور تجربے سے کمایا۔ کبھی یہ بات نہ کرے انسان، بلکہ کہے جو کچھ بھی ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انا نسألک الرضا بالقضاء، اللہم انا نسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت،
اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفحے درست کر لیں.